یقیناً یہ پاکستان کی ایک پہلی وہ کابینہ ہے جو ایک جھرلو کی پیداوار حکومت کو آئین اور قانون کے راستے ہٹا کر معرض وجود میں آئی ہے، اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اب کنارے لگانا ہے۔ یقیناً ہر طرف مسائل ہیں، وسائل کو ہم نے ڈھونڈنا ہے جو کہ بڑے محدود ہیں، اور یقیناً معیشت کی تباہ حالی ہے، لیکن ہمیں مفلوق الحالی کو ہمیں اس سے اس ملک کو بچانا ہے۔ اور یقیناً درجنوں کارخانے صرف اس لیے بند ہیں کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے۔ ہمیں بروقت اقدامات اٹھانے ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں مل کر حل کرنا ہے۔ سیاست ہم انشاءاللہ کریں گے جب وقت آئے گا، الیکشن آئے گا، تو سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو اور اپنی سوچ اور اپنے پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے۔ آج ہمیں ایک بطور ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہمیں اس چیلنج کو ہمیں حل کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں وہ کم ہوں گی، اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا، اتفاق قائم کرنا ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیس جواب دینا ہوگا، حقائق کی مدد سے، فیکٹس کی مدد سے، جھوٹ نہیں، اپنا فیکٹس کو ٹوسٹ کر کے نہیں، غلط بیانی کر کے نہیں، بالکل سچائی۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سچائی بالآخر وہ جھوٹ کو وہ زمیں بوس کر دے گی۔ یقیناً مجھے اس کے اوپر کوئی مجھے شک نہیں ہے، اور محنت کر کے قوم کی ایک ایک پائی بچانی ہے۔ کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی، اس کو ختم کرنا ہے، اپنا خون پسینہ اپنا بہانا ہے، اور قوم کی، اس غریب قوم کی جو کہ قرضوں کے اندر پھنس چکی ہے۔ ہمارے جو قوم کے بچے ہیں ان کا آخری بال بھی قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے، اٹس مارٹگیجڈ۔ اس کو ہم نے اس انتہائی دردناک صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور دیکھیں قومیں اپنا تاریخ، جو عصر حاضر کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے آپ کے جو علم اور دانش اور آپ کی جو نالج ہے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کرنا، لیکن صرف مثال عرض کرتا ہوں کہ جرمنی واز ریز ٹو دا گراؤنڈ ان سیکنڈ ورلڈ وار۔ جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب بم برسائے گئے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہر چیز زمیں بوس ہو گئی، لیکن پھر دیکھیے 60 سالوں میں کس طرح انہوں نے ترقی کی، محنت کی، اور انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت میں بدل دیا۔ دن رات محنت کی، شکست کو انہوں نے رونے دھونے میں نہیں تبدیل کیا۔ یقین کریں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے اینڈ دے باؤنس بیک 60 سال کے اندر۔ وہ پھر انہوں نے اوج سریا تک وہ پہنچ گئے، اور دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین جو قومیں تھیں ان کا ان میں شمار ہونے لگا۔ جرمنی کو مارشل پلان ملا اور اس کے ذریعے ان کو امداد ملی۔ جاپان جو تھا اس کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور پھر نورمبرگ ٹرائلز ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، مگر کس طرح انہوں نے دوبارہ اپنی قوموں کو دنیا کے آگے لے آئے۔ اور جرمنی کو دیکھیں 90 کی دہائی میں مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں اس طرح پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرا کہ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور کتنی اس کی مخالفت تھی، خود یورپ میں اس کی مخالفت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اکٹھا ہو گیا تو وہ چیلنج کرے گا، یورپ کو چیلنج کرے گا اور دوسروں کو چیلنج کرے گا۔ تو وہ کیا بات تھی، ایک وہ مقناطیسی طاقت تھی، ترقی، خوشحالی اور شبانہ روز محنت کی، کہ جس نے ان قوموں کو دوبارہ نہ صرف ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا بلکہ اقوام عالم میں انہوں نے اپنا سکہ بنوایا۔